میں نے ان کو تبلیغ کی ہے لیکن انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا، اے اللہ تو اپنا عذاب نازل کر دے۔ پھر دیکھا تاریخ گواہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، زمین الٹ پھلٹ بھی ہوئی، انبیاء نے قوموں کے لیے بد دعائیں مانگی، کسی پر آسمان سے پتھر برسے، کسی پر تیز ہوائیں چلی اور قومیں برباد ہوئیں، مگر قربان جائیں رحمت للعالمین پر، امام الانبیاء پر۔ مجھے اور آپ کو اپنے آپ پر ناز کرنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے اوپر یہ انعام کیا ہے، ہمیں یہ اکرام دیا ہے کہ ہم اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ قوم نے پتھر بھی مارے، خون بھی نکلا بدن مبارک سے، فرشتہ بھی حاضر ہو گیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں یہ جو پہاڑ کھڑے ہیں یہ ان لوگوں پر ڈال دیے جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مگر قربان جائیں آمنہ کے لال پر اس وقت بھی لفظ کیا ہے، فرمایا جبرائیل میں بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا، مجھے ان میں سے بھی نظر آ رہا ہے کئی لوگ میرا کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو ہم یہ جو بیٹھے ہیں آپ، یہ محبت ہے حضور سے، ورنہ میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ نے اوپر بٹھا دیا، کیوں بٹھا دیا؟ اس لیے کہ حضور کی بات کریں گے، تو محبت ہے یہ سرکار کی، اور یہ آقا دو عالم علیہ السلام سے محبت کا جو اظہار ہے یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ امتی اس محبت کا اظہار کرے، اور جب اس محبت کا اظہار کامل طریقے سے ہوگا پھر دیکھیے گا شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک اگر آپ کو جھنڈا نظر آئے گا تو محمد پاک کا جھنڈا نظر آئے گا۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بلکہ یہاں شاہ صاحب بھی توجہ کریں گے، سب احباب بھی توجہ کریں گے، کیونکہ توجہ کے ساتھ بات سنی جائے تو مزہ آتا ہے۔ سرکار نے تعریف کی، کلمہ پڑھنے والوں کی خود تعریف کی۔ حدیث سنیے، پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے ایک دن سوال کیا، صحابہ بتاؤ سب سے تعجب والا ایمان کن کا ہے؟ صحابہ کرام نے 3 جواب دی، حضور نے مسترد فرما دی۔ عرض کی یا رسول اللہ سب سے تعجب والا ایمان وہ ملائکہ کا ہے۔ حضور نے فرمایا ان کا ایمان کیسے تعجب والا؟ وہ تو اللہ کا عرش اٹھانے والے حاملین عرش ہیں، اگر وہ اللہ کو نہیں مانیں گے تو پھر کون مانے گا؟ وہ توحید کو نہیں مانیں گے تو پھر کون مانے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر انبیاء کرام کا ایمان یہ تعجب والا ہے۔ حضور نے فرمایا انبیاء کا ایمان کیسے تعجب والا؟ انبیاء کے تو قلب پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ تو رب کی امانت کے امین ہوتے ہیں، اللہ ان پر وحی بھیجتا ہے، فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، اگر وہ رب کو نہیں مانیں گے تو پھر اور کون مانے گا؟ صحابہ نے تیسرا جواب دیا، عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان تعجب والا ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے تعجب والا ہے؟ تم نے تو مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، تم نے تو میری عظمتوں کو دیکھا ہے، تم نے میرے معجزات کو دیکھا ہے، تم نے قرآن کو اترتے دیکھا ہے، تم نے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، تم نے میری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے ہیں، تم نے چاند کے تو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، تم نے درختوں کو سلام کرتے دیکھا ہے، تم نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، تم نے ریت کے ذرات کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، تم نے جانوروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، تم نے شجر و حجر کو دیکھا۔ یہ سرکار میری ذات پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، اگر تم ایمان لے آئے ہو تمہارا ایمان تعجب والا نہیں ہے۔ صحابہ نے ہاتھ جوڑ لیے، یا رسول اللہ پھر کن کا ایمان تعجب والا ہے؟ حضور کی حدیث سنیے، فرمایا والذین جاؤ من بعدی، صحابہ وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے قرآن اترتے نہیں دیکھا ہوگا، صرف میرا نام سنیں گے اور بن دیکھے میرا کلمہ پڑھیں گے اور مجھ سے پیار کریں گے۔